سب سے بڑی اٹریکشن موبائل میں، جس شخص کو دیکھو تھوڑی دیر میں موبائل کھول کے بیٹھ جائے گا. آپ کہہ سکتے ہو میں بھی تو کھولتا ہوں، کئی دفعہ میں نے دیکھا ہے. میرے پاس واٹس ایپ میں ہزاروں میسج پڑے ہوئے ہیں، ہزاروں، اور ہزاروں ڈیلیٹ کرتا ہوں ہر تھوڑے دن کے بعد. تو ان ہزاروں میں اگر میں 5-10 دیکھ لوں تو میرا تو بنتا ہے نا دیکھنا. کیا خیال ہے؟ تو غافل کرنے والی چیز ہے ٹک ٹاک، فیس بک، یوٹیوب، شارٹس. جو آج کل شارٹ کلپ آ رہے ہیں نا، آپ دیکھو کسی کے ہاتھ میں آپ پکڑا دو بس گھماتا رہے گا، ریل گھماتا رہے گا. اب کیا ہے، اب کیا ہے، اب کیا ہے، اب کیا ہے، گھنٹوں گھنٹوں اس میں لگا دے گا وہ. فیس بک پہ بیٹھ جائے کرتے. میں نے تو فیس بک 2008 یا 2009 میں شاید استعمال کیا تھا. تو اس وقت مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ ٹائم برباد کرنے کا اس سے بہتر ذریعہ کوئی ہے نہیں. ایک ہوتا ہے کہ ٹائم برباد ہو رہا ہو، کوئی ٹائم برباد کر رہا ہو، آپ کا وقت برباد کر رہا ہو، لیکن آپ کو افسوس ہو کہ کاش یہ وقت برباد نہ ہوتا. کوئی بندہ آپ کے سر پہ بیٹھ گیا آپ کے بلا وجہ اور فضول باتیں کر رہا ہے، آپ کو ٹائم ہی نہیں مل رہا کسی کام کا. تو یہ قدرت کی طرف سے ایک آزمائش ہے. بعض دفعہ ہو سکتا ہے نا، کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ آزمائش ہے اللہ کی طرف سے. ایک ہے باقاعدہ آپ ارادہ کر کے ٹائم ضائع کرو کہ میں نیت کرتا ہوں ٹائم ضائع کرنے کی. یہ ایک زیادتی ہے بھائی. یہ کیا ہے؟ یہ زیادتی ہے. پتہ نہیں ڈرامہ کیسے دیکھ لیتے ہیں پورا 2-2 گھنٹے کا، 1-1 گھنٹے کا ڈرامہ بیٹھ کے. بھائی تو باقاعدہ ٹائم ضائع کر رہے ہو بیٹھ کے یار. تو ارادہ کر کے ٹائم ضائع کرنا تھوڑا سا مشکل کام ہے. اس کے لیے بڑا حوصلہ چاہیے. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کسی کو چرس کی لت پڑ گئی تو پڑ گئی. آپ کو پتہ ہے کہ یہ حشر ہوگا، پھر باقاعدہ ارادہ کر کے آپ چاہ رہے ہو کہ مجھے بھی عادت پڑے. تو یہ تھوڑا زیادہ بے وقوفی کا کام ہے یا نہیں ہے؟ تو ارادہ کر کے ٹائم ضائع کرتے ہیں لوگ. تو فیس بک پہ مجھے اندازہ ہو گیا تھا انہی دنوں میں کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس پہ اگر آ کے آپ بیٹھ، پہلے موبائل بھی نہیں تھا اس وقت. تو یہ جو ٹچ موبائل ہے، اسمارٹ فون ہے، یہ نہیں آئے تھے. سسٹم پہ بیٹھنا پڑتا تھا، اس میں چیٹ شروع، السلام علیکم، وعلیکم السلام، کیا حال. کوئی بھی آ گیا، ان نون سلام آتا تھا، آپ نے وعلیکم السلام پارسل کیا یہاں سے، اور بھائی کیا کر رہے ہو، یہ بھی نہیں پتا آگے کون ہے. پھر شروع ہے. تو مجھے اسی وقت اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ اس میں فائدہ نہیں ہے. فائدے ہیں تھوڑے، نقصان ہے بہت زیادہ. تو اس کے بعد سے اب تک مجھے اپنی آئی ڈی نیم ویم کچھ بھی نہیں پتا. آئی ڈی بنی ہوئی ہے تاکہ فیس بک پہ کوئی کام کی ویڈیو آئے تو اس کو دیکھ سکوں میں. باقی اس آئی ڈی وائی ڈی کا نام کچھ بھی پتہ نہیں ہے کس نام سے، بس اتنا ہے موبائل میں. اور اگر لاگ آؤٹ کبھی ہو جاؤں تو اپنے کسی سے کہتا ہوں یار میری آئی ڈی کیا ہے، پاسورڈ کیا ہے، ذرا ڈال دینا اس کو، چلا بھائی کوئی ویڈیو دیکھنی ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ نہیں آ رہی سمجھ میں میرا خیال ہے. تو بھائی وقت ایک تو خود بخود ضائع ہو جاتا ہے، ہر ایک کا ہو جاتا ہے. اتنا فنٹر دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے کہ 1-1 سیکنڈ ناپا ہوا ہو. لیکن ارادہ کر کے تو ضائع نہ کرو نا. کیا خیال ہے؟ آپ گھوڑے پہ جب بیٹھتے ہو تو کبھی کبھار دائیں بائیں بھی گھوڑا چلا جاتا ہے، کنٹرول میں نہیں آ رہا ہوتا. لیکن آپ گھوڑے کو باقاعدہ کہہ رہے ہو جا، جہاں جانا ہے تو نے جا. تو وہ گھوڑا ہے اور جو اس کے اوپر بیٹھا ہوا بندہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ گدھا ہے. جس کو یہی نہیں پتا کہ گھوڑے کو لے کے جانا کہاں ہے. جب آپ گھوڑے کو لے کے اپنی مرضی سے نہیں جاؤ گے تو گھوڑا آپ کو اپنی مرضی سے لے کے جائے گا. تو جو سوشل میڈیا ہے، آپ نے اگر فیصلہ نہیں کیا پہلے سے کہ میں نے کیا دیکھنا ہے، تو پھر میڈیا فیصلہ کرے گا کہ آپ کو اس نے کیا دکھانا ہے. پھر وہ آپ کو الٹی پلٹی چیزیں دکھائے گا، پھر وہ آپ کا ٹائم ضائع کرے گا، گناہوں کی طرف لے کے جائے گا، حرام کاریوں کی طرف لے کے جائے گا، اور بہت کچھ الٹا پلٹا دکھائے گا. سب سے کم درجے کا جرم کیا کروائے گا؟ ٹائم ضائع. سب سے کم درجے کا جرم کیا ہوگا؟
وقت کی بربادی. آپ کہہ سکتے ہو کہ وقت ضائع ہونے سے کوئی پیسوں کا نقصان تھوڑی ہو رہا ہے. جتنے بھی گھنٹے ہم میڈیا پہ بیٹھے رہے ہیں, جب صبح جیب میں ہاتھ ڈالو تو جتنے پیسے شام کو رکھے ہوتے ہیں وہ صبح ہم دوبارہ نکال کے گنتے ہیں اتنے کے اتنے ہی ہوتے ہیں. اس سے نقصان کیا ہو رہا ہے؟ بلڈ ٹیسٹ کروایا تھا ہم نے میڈیا پہ, سوشل میڈیا یوز کرنے سے پہلے, تو جتنا خون تھا بلڈ ٹیسٹ اس کے صبح اٹھے تو بھی اٹھا ہی نہیں, سوئے کہاں, تو صبح بھی اتنا ہی تھا. تو نہ خون کم ہو رہا ہے, نہ پیسے کم ہو رہے ہیں, نہ صحت کو کچھ ہو رہا ہے, تو یہ نقصان کیا ہے بھائی؟ تو میرے بھائی, الوقت انفس ما عنیت بحفظہ واراہ اسہل ما علیک یضیع. شاعر نے بڑی پیاری بات کہی ہے. شاعر کہتا ہے کہ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں جن کی کوئی ویلیو ہے, قیمت ہے, ان میں سب سے زیادہ قیمتی چیز ٹائم ہے, وقت ہے. وجہ کیا ہے بھائی؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ دوبارہ نہیں ملتا. سب کچھ دوبارہ مل سکتا ہے سوائے ٹائم کے. سب کچھ مل سکتا ہے دوبارہ. پیسہ جاتا ہے, آ بھی سکتا ہے. صحت جاتی ہے, بولو, آ بھی سکتی ہے. بیگم جاتی ہے, پھر آ جاتی ہے 2 دن کے بعد. ماشاءاللہ خوشی ہونی چاہیے. اس پہ تھوڑا شوق لگا آپ لوگوں کو, لیکن خیر, جانے پہ نہیں لگا, آنے پہ لگا واپس. ہمارے بہت سے حکمران ہیں, عزت 20 دفعہ جا چکی ہے, پھر آ جاتی ہے. وہ اس لیے آتی ہے کہ جاتی ہی نہیں ہے. آپ کہو گے کیوں نہیں جاتی؟ جو چیز ہے ہی نہیں تو جائے گی کہاں سے بھائی؟ کیا خیال؟ سب کی بات نہیں کر رہا بھائی, ہر طرح کے لوگ ہر سوسائٹی میں ہوتے ہیں. تو عزت ہوتی ہے تو جاتی بھی ہے. اور پھر ایک آدمی تھا نا, اپنے دوست کو آ کے بتایا کہ یار اللہ کا بڑا فضل ہے کہ میری عزت نہیں ہے. اللہ کا بڑا فضل ہے کہ میری سوسائٹی میں عزت نہیں ہے. اس نے کہا کیوں؟ کہتے ورنہ آج بڑی بے عزتی ہو جاتی. اگر عزت ہوتی تو آج بڑی کوئی ایسا کام مجھ سے ہو گیا ہے کہ آج بے عزتی ہو جاتی. تو اللہ کا کہنے لگا اللہ کا فضل ہے کہ پہلے سے عزت ہے ہی نہیں. تو ٹائم جو ہے نا, ٹائم, عزت بھی واپس آ سکتی ہے, بعض دفعہ چلی جاتی ہے, بعض دفعہ واپس آ جاتی ہے. سر پہ بال بھی بعض دفعہ واپس آ جاتے ہیں, مشکل ہے, لیکن بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ آ گئے بال واپس. لیکن میرے بھائی, ٹائم ایک ایسی چیز ہے کہ گئی, یہ چیز گئی تو ناممکن, امپاسبل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو لکھ دیا جاتا ہے کتنا ٹائم لے کے یہ دنیا میں آئے گا. تو جب ہم پیدا ہوتے ہیں ٹھک 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 اسی ٹائم سے ہمارا ٹائمر چلنا شروع. ٹائمر لگا کے گیا ہے فرشتہ. ٹائمر لگا دیتے ہیں نا اسٹاپ واچ, بلکہ اسٹاپ واچ کہنا بھی ٹھیک نہیں ہے, یعنی ایک ٹائمر لگا دیا جاتا ہے کہ اتنے منٹ, اتنے سیکنڈ یا اتنے گھنٹوں کے بعد یہ بجنا شروع ہو جائے گا. تو اللہ میاں نے بھی ایک لگایا ہوا ہے کہ 60 سال, 70 سال, 80 سال, 90 سال, 100 سال. میں کل ایک تابعی ہیں بہت بڑے صحابی کے شاگرد, ان کی سوانح پڑھ رہا تھا, میں حیران ہو گیا بھائی. 120 سال کی عمر میں وہ 20 یعنی پوری نماز پڑھا کرتے تھے, تراویح کی بھی. 120, پہلے لوگوں کی عمریں دیکھو ماشاءاللہ. 120 سال کی عمر میں پوری رات عبادت کیا کرتے تھے. اور ایک اور بات جو آپ کو بتانے کی نہیں ہے, بتا دیتا ہوں آپ ٹرینڈ. 120 سال کی عمر میں آپ نے ایک اور نکاح بھی کیا. بہت افسوس ہوا آپ لوگ کو سن کے. 120 سال کی عمر میں, سمجھ رہے؟ تو میں تو واقعہ سنایا کرتا نا, ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب کے والد صاحب نے 90 سال میں نکاح کیا تھا اور اولاد بھی ہوئی تھی. تو یہ 120 کی بھی رپورٹ آ گئی ہے. خیر جی, تو ٹائم ایک ایسی چیز ہے جو جائے تو واپس. اچھا, 120 سال کی عمر میں 120 سال کی لڑکی سے نکاح نہیں کیا تھا, کنواری لڑکی سے نکاح کیا تھا. اس زمانے میں یہ بھی لکھا ہوا ہے, ورنہ تو 120 والے تو دونوں اکٹھے زندگی ہنسی خوشی گزار سکتے ہیں.
بھائی 120 والے کا 120 والی سے کر دیا جائے تو اچھا ہے. تو خیر روزے میں ایسی باتیں مناسب نہیں ہیں. تو کیا عرض کر رہا تھا میں, الوقت انفس ما عنیت بحفظہ واراہ اسہل ما علیک یزیع. آج روزہ ہے نا, تھوڑا ہلکا پھلکا بیان, بالکل لائٹ موڈ میں ہوگا. تو وقت سب سے قیمتی چیز ہے جو ایک دفعہ جائے تو واپس نہیں. جو ٹائم گزر گیا, زمین آسمان کی دولت خرچ کر لو, زور لگا دو ایڑی چوٹی کا, وہ نہیں آئے گا بھائی, وہ واپس نہیں آئے گا. اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ. دو نعمتیں ایسی ہیں جس کی طرف سے لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. دل ہلا دینے والی حدیث ہے یہ. دو نعمتیں ایسی ہیں جس کی طرف سے لوگ, بولو, دھوکے میں ہیں. دھوکے کا مطلب غلط فہمی میں ہے. وہ غلط فہمی کیا ہے وہ بتاتا ہوں میں. فرمایا الصحۃ والفراغ, ایک نعمت صحت کی اور ایک فراغت کی. فراغت کا مطلب ٹائم ہی ٹائم ہے بھائی, ابھی بہت ٹائم ہے میرے پاس. یہ جو آج کل لوگ کہہ رہے تھے میرے پاس ٹائم نہیں ہے, تو ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کام کے کاموں کے لیے ٹائم نہیں ہے, فالتو کاموں کے لیے ٹائم ہی ٹائم. ہر آدمی کے پاس روزانہ 24 گھنٹے ہوتے ہیں. یہ کہنا کہ میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے تو کہ زندہ کیسے ہے بھائی؟ جو بھی زندہ ہوگا ٹائم, مرنے کے بعد ٹائم کا یونٹ چینج ہو جاتا ہے. مرنے کے بعد جو ہے نا, اب جیسے جو 1000 سال پہلے مرے تھے تو ان کو تھوڑی لگ رہا ہوگا ہم 1000 سال سے قبر میں پڑے ہوئے ہیں, وہ تو بور ہو جاتے. کیا خیال ہے, غصے میں اڑ جاتے. ایک آدمی کو آپ لٹا دو اور ٹائم گزرتا رہے, 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال, تو وہ غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا کہ بس کرو بھائی اٹھاؤ مجھے. تو یہ جو قبر میں جانے کے بعد ٹائم کا یونٹ یہ نہیں رہتا, وہ کیا ہو جاتا ہے, بلکہ ہو سکتا ہے ٹائم ہی رک جاتا ہو ان کے لیے. ٹائم کے یونٹ الگ الگ ہیں. آخرت میں اللہ کہتے ہیں ایک دن 50,000 سال کا ہوگا, یہاں کے 50, کسی کے لیے وہی ایک دن 1000 سال کے برابر ہوگا. تو اوقات کے جو یونٹ ہیں وہ وہاں پر ڈفرینٹ ہیں, یہاں پر ڈفرینٹ ہیں, فرق ہے. تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 چیزوں کی طرف سے انسان غفلت میں ہے, دھوکے میں ہے. غفلت بھی نہیں, دھوکے میں ہے. ایک صحت کی نعمت, دوسری فراغت. فراغت کا مطلب میں نے بتایا نا, لوگ کہتے ہیں ٹائم نہیں ہے, تو ٹائم ہوتا ہے ان کے پاس فالتو کاموں کے لیے, بہت ٹائم ہے. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی, اللہ نے علم سے بہت نوازا تھا. تو ان کے کہتے ہیں میں جب نوجوان تھا میرے استاذ نے مجھے نصیحت کی کہ آپ تھوڑا سا ذکر اذکار یا عبادت کی کثرت, جس کو تصوف کہا جاتا ہے, اس طرف بھی آئیں. تو کہتے ہیں میں نے کہا میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے, بس فرائض واجبات پورے کر لیتا ہوں. تو فرماتے ہیں کہ میرے استاذ نے کہا ٹائم تو ہے, اہمیت نہیں ہے. ٹائم تو ہے, اہمیت نہیں ہے. خوب اچھی طرح سمجھ لو, جس چیز کا آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی میرے دل میں اہمیت نہیں ہے. آپ کہہ سکتے ہیں بعض کام تو بڑے اہم ہوتے ہیں, اور لیکن آپ کے پاس ان کا بھی ٹائم نہیں ہوتا. تو وہ اس لیے نہیں ہوتا کہ اس سے بھی کچھ زیادہ اہم کام سامنے ہوتے ہیں. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے ایک بڑی بہترین مثال, کہ دیکھو بوتل کا ایک بوتل ہے نا پانی کی, بھری ہوئی ہے, اس میں بلبلا کب آئے گا, جب ایک قطرہ باہر نکالیں گے. کیا خیال ہے؟ ایسا ہی ہوگا نا, ایک قطرہ اس میں سے باہر نکلے گا, پھر ڈھکن سے بند کریں گے تو اس میں ایک بلبلا پیدا ہو جائے گا. لیکن اگر ایک قطرہ اور ڈال دیا جائے اس میں, جو ایئر کی وجہ سے بلبلا آیا ہوا تھا, تو وہ بلبلا بھی, بول لو نا یار, ختم. تو اب اس پانی کی بوتل میں نیا پانی ڈالنے کے لیے ضروری ہے کہ پرانا نکالا جائے. اس مثال کو اچھی طرح سے سمجھیں.
یہ ہو نہیں سکتا کہ اس میں جتنا پانی ہے اتنے ہوتے ہوئے نیا مزید آ جائے, یہ ممکن ہی نہیں ہے. اس میں نیا پانی جب آئے گا جب پرانے میں سے ایک قطرہ نکلے گا. اگر زیادہ پانی ڈالنا چاہتے ہیں تو زیادہ نکالنا پڑے گا. تو کہا کہ اس بوتل میں سے پرانا پانی اس وقت نکلے گا جب نئے کی ویلیو پرانے سے بولو زیادہ ہو. تو کہا کرتے تھے کہ کام کے لوگوں کے اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ اگر وہ اپنے شیڈول میں کوئی نیا کام ڈالنا چاہیں, یعنی آپ کارآمد فرد ہو یا بیکار زندگی گزار رہے ہو, اس کا ایک کرائٹیریا ہے, معیار ہے. دنیا میں 2 ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں, ایک بیکار اور ایک کارآمد. بیکار کسے کہتے ہیں؟ پڑا ہوا ہے, سو رہا ہے تو سوئے چلے جا رہا ہے, کھا رہا ہے تو بولو کھائے چلے جا رہا ہے, بیٹھا ہوا ہے پولیس آ رہی ہے اٹھانے کے لیے, اٹھ جا بھائی. رفیع بھائی کو ہنسی آئی ہے, سمجھ گئے. ایسے پوستی لوگ مارکیٹ میں بہت پائے جاتے ہیں. کوئی کام حوالے کر دو تو اس کام کے علاوہ باقی سارے کام کر رہے ہوں گے وہ. مجھے یاد ہے جب ہمیں اسکول میں ہوم ورک ملا کرتا تھا, یہ بات 3ری 4تھی کلاس کی ہوگی, 3ری 4تھی کلاس کی. تو میرا ایک دوست تھا جس کے ساتھ میں بڑی گپیں مارتا تھا, کھیلتا تھا, ہمارے پڑوس میں ہی رہتا تھا. ہم دونوں چلے جاتے تھے کھیلنے کے لیے, ادھر ادھر کرکٹ مرکٹ, بادام کھا رہے, ادھر بادام بھی ہوتے تھے, ادھر ادھر سے جوتے مار کے بادام توڑتے تھے وغیرہ وغیرہ. تو میں جب اس کے پاس جاتا تھا کہ چلو یار کھیلنے چلتے ہیں, تو وہ ہوم ورک بعض دفعہ لے کے بیٹھا ہوتا تھا. ہوم ورک نہیں ہوتا اسکول سے جو ملا ہوتا ہے, تو وہ ہوم ورک کیسے کرتا تھا وہ بڑی خطر, وہ اب تک مجھے یاد ہے. جیسے ٹیچر نے دے دیا نا سینٹینس بنانے کے لیے, جیسے کیٹ ہے اس کو سینٹینس میں استعمال کرو, آئی ہیو اے کیٹ یا جو بھی. تو وہ کیا کرتا تھا, جیسے آئی لکھا, اب ادھر ادھر دیکھ رہا ہے, پھر ادھر باتیں کر رہا ہے, پھر ہیو لکھا, ہیو کا ایچ لکھا, پھر باتیں کر رہے. تم گھنٹہ لگا دیتا تھا وہ ایک سینٹینس لکھنے میں. تو میں اس وقت سوچتا تھا کہ یار یہ کس قسم سے بندہ ہے. یعنی ہمیں اگر جب ہوم ورک ملتا ہے تو ہم کہتے ہیں جلدی سے نمٹائیں یا تو کریں ہی نہیں. یہ والا پالیسی میں نے زیادہ اختیار کی تھی کہ کرو ہی نہیں, یا تو لیکن کرو تو نمٹاؤ نا, تاکہ دماغ کیا ہو, فارغ ہو. تو یہ تو بیٹھا رہے گا سارا دن. لیکن پھر میں نے اپنی زندگی میں اس طرح کے بہت سارے لوگ دیکھے, مجھے نظر آئے. یعنی مجھے لگا کہ یہ بچپن سے ہی سافٹ ویئر ایسے ڈلے ہوئے ہوتے ہیں کھوپڑی شریف میں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جب ان کو کام دیا جائے تو کام ان کے سر پہ سوار ہو جاتا ہے, وہ کہتے ہیں نمٹاؤ تاکہ ذہن کیا ہو, فارغ ہو جائے, کسی دوسرے کام میں لگیں. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں وہ اس کو نمٹاتے ہی نہیں ہیں, بیٹھے ہوئے لکھ رہا ہے, پھر ادھر دیکھ رہا ہے, پھر ادھر دیکھ رہا ہے, پھر ایسے کر رہا ہے, پھر یوں کھجا رہا ہے گھنٹہ بیٹھ کے. تو آپ نے بھی دیکھے ہوں گے اس قسم کے لوگ. کارپینٹر ایک میں لے آیا, مرغیوں کا کیج بنوانا تھا, پرانی بات ہے, مرغیوں کا کیج بنوانا تھا کارپینٹر سے. وہ کیا کرتا تھا, ایک کیل ٹھوکتا تھا پھر بیٹھ جاتا تھا. ایسے ایسے لوگ ہیں مارکیٹ میں. اب ایک اور صاحب ہیں لیکن وہ سمجھ جائیں گے کہ میری بات ہو رہی ہے, وہ بھی لیٹسٹ واقعہ ہے, وہ سمجھ جائیں گے کہ میری بات ہو رہی ہے. بعض ڈاکٹر بڑے سست ہوتے ہیں, بہت سست ہوتے ہیں وہ, ڈاکٹر ہو کے سست. تو وہ کارپینٹر سے میں ذرا سی بات چیت شروع کرتا نا, تو بھائی تو بات تو کرتا رہے لیکن اپنا کام تو کرنا. تو وہ بس میری جواب دینا شروع ہو جاتا تھا بیٹھ. اس نے اتنا سڑا دیا, ترسا دیا. اس کے بعد کبھی بھی ملتا ہے تو السلام علیکم کر کے میں کنی کترا کے نکل جاتا ہوں. کہتا ہے مفتی صاحب کوئی کام. تو مجھے اندازہ ہو گیا. میں نے کہا بھائی ایک دل میں سوچتا ہوں, اس کو نہیں بولتا. ایک دفعہ کام دیا تھا, اس کے بعد دیکھو ہر شخص کو, مجھے ایک بات بتاؤ, سست آدمی اچھا لگتا ہے یہ ایکٹیو؟ دنیا میں ہر جگہ چست لوگوں کی قدر ہے. یہ دینداروں میں ہمارے سستی کیوں ہے اتنی؟ نمازی بھائی ایسے, اللہ معاف فرمائے, نیک جتنا نیک ہوگا اتنا سست. نیکی کا معیار یہ کہ چلا نہ جاتا ہو, ہلا نہ جاتا ہو کم بخت سے, نہ چلا جاتا ہو نہ ہلا جاتا ہو. حضرت جی بہت پہنچے ہوئے ہیں, مطلب حضرت سے ہلا تو جاتا ہی نہیں ہے ہمارے حضرت جی سے. میں نے بتایا تھا نا, ایک جعلی پیر صاحب تھے, ان کو ہوا خارج کرنی ہوتی تھی تو ان کے مریدین دائیں کولا اٹھاتے. یہ ہمارے استاذ کا دیکھا ہوا واقعہ ہے.
وہ بیچارے ایسے ہو گئے تھے کہ اب اتنا بھی نہیں ہل سکتے تھے. دایاں میں نے آگے بائیں کو چھوڑ دیا میں نے, اس کے بعد تھوڑی دیر میں بایاں. کولے دو, ٹوٹل کتنے ہوتے ہیں؟ 2 ہوتے ہیں. تو وہ پہنچے ہوئے پیر صاحب تھے, پہنچے ہوئے بہت بڑے بزرگ. مسلمان قوم کا جو زوال ہے اس کی بڑی وجہ کیا ہے؟ سستی.